ناظرین پارٹ ٹائم ہو یا فل ٹائم، گھریلو ملازم اور ملازمہ ہر گھر کی ضرورت بن چکے ہیں. اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گھریلو ملازم جناب شرفو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ویسے حد ہو گئی، یا ہر گھر کی ضرورت کیا مطلب؟ یہ ملازم ہے یا یو پی ایس ہے؟ اور یہ جو آپ نے مجھے جناب شرفو کہا ہے یہ تنزیہ کہا ہے؟ نہیں یار پیار سے کہا ہے. بڑی مہربانی جی. اصل میں مجھے پیار سے کوئی جناب کہتا نہیں، یہ تو آپ نے کہا ہے نا جی جناب پیار سے، ورنہ میرا صاحب نے مجھے ایک دفعہ جناب کہا تھا اور وہ بھی تنزیہ کہا تھا. اچھا میں سویرے لیٹ اٹھا تو صاحب آگے اپنے بوٹ آپ ہی پالش کر رہے تھے. میں نے کہا یور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر دے میں پالش کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں نہیں جناب آپ اپنے بھی لے آئے میں کر دیتا ہوں. اچھا پھر میرا صاحب کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا جی. کیوں؟ میں سچی مچی اپنے بوٹ لے آیا نے جناب. اس پہ نہیں تھا جھگڑا ہونا، اصل میں نے بوٹ رکھ کے کہیں کہہ دیا کہ صاحب جی ذرا اڈیوں سے صحیح چمکانا. بس پھر وہ بوٹوں کی اڈیاں میں نے کہا ہے تو میں پھر سارا دن اڈیاں چک چک کے گیٹ کے اوپر سے کہتا رہا ہوں اور چلو ان معافی دے دیو. پھر مل گئی معافی؟ ہاں جی ملی معافی. بیگم صاحبہ پیکے سے واپس آ گئی نا. اچھا انہوں نے آگے صاحب کو چاڑا، انہوں نے کہا چلو جانے دو میری جوتیاں پالش کر دیتے ہو. اس نے کہہ دیا تو کون سی بات پڑ گئی؟ واقعی بیگم صاحبہ نے یہ کہا؟ لو اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ بیگم صاحبہ نے صرف کہا نہیں، وہ کرواتی بھی تھی جوتیاں پالش. اچھا ہاں جی یہ تو ہر گھر کی سٹوری ہے. لو شرفو آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا نچوڑ بتانے لگا ہے. کیا؟ میں نے کوئی 27-28 گھروں میں کام کیا ہے. میرا ایکسپیرینس اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے جس بندے کی تنخواہ 1 لاکھ سے اوپر جاتی ہے نا وہ بیوی کے نیچے لگ جاتا ہے. جس کی 1 لاکھ سے کم ہوتی ہے اس کو کوئی پار نہیں ہوتا. جتنی کم تنخواہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی بندہ دلیر ہوتا ہے. جیوں جیوں تنخواہ بڑھ رہی ہوتی ہے بندہ گھٹ رہا ہوتا ہے. یہ ایویں تو نہیں 7-8 ہزار تنخواہ والے لوگ لاری اڈے بیوی کو گوت سے پکڑ لیتے. سٹا لے دیا تینوں ایڈی تو شوخی 15 روپیے کا سٹا منہ کھول کے سٹا لے دیو. یہ جو لاری اڈا اور ایئرپورٹ ہوتا ہے نا جی یہاں پہ بندے کی تنخواہ 1 سیکنڈ میں پتا چل جاتی ہے. ہاں جی لاری اڈے جس عورت بیچاری نے پارا ٹرنک سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور خاوند پیچھے اپنا مفلر موٹے کے اوپر رکھ کے ٹیک کے ساتھ جا رہا ہے، سمجھ لو اس بندے کی تنخواہ 10,000 کے تھلے تھلے. اور امیر آدمی کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ ایئرپورٹ جا کے دیکھ لے امیر آدمی کے ایک ہاتھ میں ٹیچی دوسرے ہاتھ میں کاکا ہوتا ہے اور پھر بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جانو ہینڈ بیگ بھی مجھے دے دو. بندہ پوچھے دونوں ہاتھ تو تمہارے مصروف ہیں، ہینڈ بیگ تم دانتوں میں لٹکاؤ گے. امیر آدمی کی بیوی نے صرف پاسپورٹ اور ٹکٹ پکڑا ہوتا ہے اور وہ بھی جا کے جب کاؤنٹر پہ رکھ دیتی ہے بعد میں ہاتھوں کو ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہے. اچھا شرفو یہ بتاؤ کہ زندگی میں کبھی کوئی اور کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ جی پہلے نہیں تھا جی سوچتا، اب سوچتا ہوں، روز سوچتا ہوں، روز سوچتا ہوں. اب کیا ہو گیا؟ اور جناب اب 5,000 میں گزارا نہیں ہوتا. پہلے ہو جاتا تھا؟ نہیں پہلے ذرا اور کافی اوپر سے بن جاتے تھے پیسے، اب نہیں بڑھتے جناب. کیا مطلب؟ پہلے بہت پیسے جناب بن جاتے تھے اوپر. بیگم صاحبہ اتنی سختی سے حساب نہیں تھی لیتی، مہنگائی جو اتنی نہیں تھی. اب جناب پیسوں کا حساب وہ پائی کا لیتی ہیں. جب بھی سبزی لے کے آئے آگے شروع ہو جاتی ہے، بلکہ کہتی ہے رسید لے کے آیا کرو اور کیش میمو پہ رسید لایا کرو. اب سبزی والا جو ریڈی والا بیچارہ اس کے پاس کیش میمو کہاں سے آ گیا. ادھر سبزی والا بھی سبزی سستی نہیں کرتا اب، وہ بھی کہتا کہ نہیں پائے گی 5 روپے بھی نہیں کٹانے پورے پیسے دو. بلکہ سبزی والے شوخے اتنے ہو گئے ہوئے ہیں ٹگے ٹگے کی باتیں کرتے ہیں. پرسوں میں آلو لینے گیا ہوں تو کانے آلو ڈال رہا، میں نے کہا کانے آلو دے رہے ہو؟ کہتا ہے لے جاؤ کانے ہیں انے تو نہیں نا. کانے نے تو پھر کیا ہوا تم نے کون سا ان سے سلائی کڑھائی کرانی؟ ایک زمانہ ہوتا تھا جنید صاحب اتنا سستا کہ 10 روپیے بیگم صاحبہ نے دینے کلو دال لے کے آؤ، اپنی خواہش کے مطابق 1.25 کلو لے آنی، 2 روپیے اس میں جیب میں بھی ڈال لینے، پھر 2.5 روپیے گھر واپس کر دے. اب تو جب سودا لینے جائے 500,000 کا نوٹ لے کے جاتے ہیں. پھر کئی دفعہ کبھی جوتی دکان پہ رکھوا گیا تو کسی دکاندار کو شناختی کارڈ دینا پڑتا ہے. یہ کچھ دن پہلے گوشت لینے گیا تھا، جمیلہ کے والد نے مجھے کڑی گفٹ کی تھی 750 روپے کی. جمیلہ کے والد؟ غلط نہ سمجھنا، جمیلہ میری بیوی کا نام. وہ کڑی اتار کے گوشت والے کو دے کے آیا، ابھی تک واپس نہیں لایا چونکہ صاحب اسلام آباد گئے ہوئے.
وہ واپس آئیں گے, آ کے بیگم صاحبہ کو پیسے دیں گے, میں جا کے کسائی کو دوں گا تو 750 کی کڑی واپس آئے گی. اتنا برا دور آ گیا. یہ کچھ عرصہ پہلے اتنی خوشحالی ہوتی تھی, اتنا دید لحاظ ہوتا تھا, مالکان جو خود کھاتے تھے اس سے اچھا اپنے نوکروں کو کھلاتے تھے. اور اب ہائے ہائے ہائے, مالک کہتے یہی ہے کہ جو ہم خود کھاتے ہیں وہی تمہیں کھلاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں جی وہی کھلاتے ہیں, مگر وہ کھلاتے ہیں جو آپ نے 2 دن پہلے کھا لیا ہوتا ہے. باسی کھلاتے ہیں. اور کیا جناب, خود تازہ گوشت کھاتے ہیں, اور میری پلیٹ میں وہ ہڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ اتنا کو گوشت لگا ہوتا ہے جتنا کو امیر مقام کے منہ پہ پھنسی نہیں نکلی ہوتی. اتنے بڑے منہ میں صرف اتنی کو پھنسی, اتنی بڑی ہڈی میں اتنا کو گوشت لگا ہوتا, اور اوپر سے بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لے آج پوٹ دی ہڈی کھا, پٹ دی ہڈی, لے شہزادی آج دستی دی ہڈی کھا, لے آج گردن دی ہڈی کھا. اچھا, وہ میں نے کہا سادھے حصے کا نام ضرور لگانا, سیدھا کہا ہڈی کھا. میں نے کہا بھی ہے, میں نے کہا جی پوٹ کی بوٹی ہوتی ہے, پوٹ کی ہڈی نہیں ہوتی. اوپر سے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ چلیا طاقت صحیح ہڈی میں ہوتی ہے, گوشت میں نہیں ہوتی. میں نے کہا مجھے کیوں پھر اتنی ہڈیاں کھلا رہے ہیں, مجھے دودھ دہی والی دکان پہ دورہ پڑ جاتا ہے, یا میں کسی چوک میں جا کے گر گیا تھا جب مجھے ہڈیاں کھلا رہے. پہلے وقتوں میں تو انے واہ ہڈی پکتی تھی جناب, اب تو بیگم صاحبہ گوشت پکانے سے پہلے بھی بوٹیاں گنتی ہیں, جب پک جائے تو پھر بوٹیاں گنتی ہیں. یہ ابھی 2 ہفتے پہلے میری بڑی بےزتی ہوئی ہے جناب. کہتی ہیں پکانے سے پہلے 13 بوٹیاں تھیں, یہ پک کے 12 کیوں ہو گئی ہیں. میں نے کہا جی پتہ نہیں کوکر میں کوئی بڑی بوٹی چھوٹی بوٹی کو کھا گئی ہوگی. آگے کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی بڑی مچھی چھوٹی مچھی کو نہیں کھا جاتی. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.